شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور لوگ کیسے عشق کرتے ہیں مسلمان رسول اللہ سے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اتباع کیسے کرتے ہیں۔ ابو جہل کو بڑی چیڑ تھی کہ یار یہ ایمان مسلمان تو ایسے رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے کہ میں نے کسی بادشاہ کے غلاموں کو بھی نہیں دیکھا۔ ارے لوگوں نے انسانوں کو غلام بنا کے بادشاہیاں کی، میرے رسول نے غلاموں کو انسان بنا کے بادشاہیاں عطا فرما دی۔ یہ فرق ہے دنیا کے حکمرانوں میں اور محمد رسول اللہ میں۔ مسجد نبوی جب بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر ایک 2-4 سال بعد اس کا دائرہ بڑھایا جاتا تھا۔ تو جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو جو راستے مسجد نبوی کو آتے تھے ان راستوں میں جو پرنالے لگے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق بڑے عدل انصاف کے مالک تھے، مطلب ڈسپلن شکنی کسی کی برداشت نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ایک سردار ہیں مکہ مکرمہ کے علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوئے تو جہاں ان کا گھر تھا اپنے گھر کے آگے انہوں نے اینٹیں لگا کے بیٹھنے کی جگہ بنا لی سڑک پہ۔ عمر فاروق گزرے، دیکھا تو فوراً کارپوریشن والوں کو بولا توڑو اس کو۔ علی بن سفیان کی کوٹھی پر میں نہیں، کسی کو اختیار نہیں کہ راستے کے اندر کچھ بنا لیں۔ تو مسجد نبوی کو جاتے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا گھر بھی راستے میں آتا تھا۔ تو ان کے گھر کا جو پرنالا تھا، پرانے دور میں پرنالے جو ہیں آگے کر کے لگے ہوتے تھے۔ یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اصل مسلمانوں کا ایمان محمد رسول اللہ کا عشق ہے۔ دنیا کیا کہتی کیا نہیں کہتی وہ بات کی بات ہے یار۔ دنیا تو ہمیں اس لیے آج انسان مان رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پستی سے نکال کے ہمارے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے۔ یہ تمہیں کوئی انصاری صاحب، خان صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب کہنے والا نہیں تھا۔ اچھالا تاریخ اٹھا کے لوگ قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے انسانوں کو۔ یہ جتنی عزتیں دنیا کے اندر بانٹی گئی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹی۔ تو پتنالے میں سے جب پانی گرتا رہا بارش کے دنوں میں، جو لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے ان کے کپڑوں پہ چھٹے پڑتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے شکایت کی عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عباس کا جو پرنالہ ہے اس میں سے پانی گرتا ہے اور کئیوں کے چھٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو خلیفہ تھے مسلمانوں کے، ضرورت مند آدمی تھے، فرمایا پھر کیا بات ہو گئی، ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اونٹ پر سوار ہو کے گئے اور عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر پتنالہ لگا ہوا تھا، اسے پکڑا، کھینچا، نکال دیا وہاں سے۔ ان کے گھر والوں کو بولا کہ گھر کی چھت کے 4 کونے ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ یہ سڑک کی طرف ہی رہے، اندر کی طرف لگا لو اس کو۔ عمر چلے گئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر پہنچے، لوگوں نے، محلے والوں نے بتایا خلیفہ آئے تھے، آپ کا پرنالہ توڑ گئے۔ یہ بات سننے کے بعد فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی عمر خود آئے گا، اپنے ہاتھ سے اس کو لگائے گا۔ رسول اللہ کے چچا نے کہا کہ ابھی خود آئے گا، اپنے ہاتھ سے لگائے گا اسے۔ لوگ بڑے حیران کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی بن سفیان کی تو بیٹھک کے باہر کی اینٹیں تک اڑا دی گئی، یہ آپ کا پرنالہ تو 20 سڑک کے پورے محلے کے بند کروا دیا، اکیلا پورا نہیں کروایا۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بات کرنا چاہتے تھے، خلیفہ خود ہی بول پڑے کہ آج میں گیا تھا، آپ کا پرنالہ نکال دیا، اس کو کسی اور طرف نکال لیں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اس پرنالے سے جب پانی گرتا ہے تو اس کے چھینٹے پڑتے ہیں، میرے بھی کپڑوں پہ بعض اوقات پڑ جاتے ہیں جب بارش آتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے؟ عمر نے پوچھا پھر کیا کیوں نہیں؟ فرمایا جب میں مدینے میں آیا، ہم اپنا یہ گھر بنا رہے تھے، کالی کملی والے محمد رسول اللہ گزرے، اپنے چچا کو گھر بناتے ہوئے دیکھا، فرمایا لاؤ چچا میں پرنالہ اپنے ہاتھ سے لگا دوں۔ فرمایا جو پرنالہ تم اکھاڑ کے آئے ہو وہ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ عمر رونے لگے، عباس رونے لگے، فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میرے آقا نے یہ پرنالہ لگایا؟ دنیا کے کپڑے خراب ہوتے رہے۔ واپس پہنچے وہاں، پہلے اونٹ پر سوار ہو کے گئے تھے، حضرت عباس کو فرمایا کہ تم عمر کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس کو واپس اس جگہ لگاؤ، عمر کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس کو لگاؤ وہاں پر، کہ جو بات محمد رسول اللہ نے کہہ دی، جو بات محمد رسول اللہ نے طے کر دی، یا جس چیز کو محمد رسول اللہ کے ہاتھ لگ گئے قیامت آ سکتی ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی اپنی جگہ سے۔ میں مانتا ہوں بہت ساری طاقتیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً شاید ایسی حرکتیں کر کے کسی کو ڈرا سکتے ہیں۔ نہیں، جو محمد رسول اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک جگہ کل گیا تو وہاں مسجد ہی نہیں تھی، تو میں نے ان سے پوچھا مسجد نہیں ہو؟ کہتے جی یہاں بنانے نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری جگہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس بات کو دیکھ کے مجھے انتہائی خوشی ہوئی، مطلب 4 جگہ میرا رکنا ہوا، 4 مختلف گاؤں میں،
ہر ایک گاؤں میں ہر ایک گھر کے اندر ایک ایک امام مجھے ملا. میں نے ان کو پوچھا یہ کس لیے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ کو حکم ہے نماز پڑھنا ہے, مسجد نہیں بنتی تو کیا ہوا, ہم اپنے گھر کو مسجد بنا کے اس میں نماز پڑھتے ہیں. دنیا کی طاقتیں اسلام کے نظام کو متاثر نہیں کر سکتی ہیں. یہ عمارتوں پر نہیں چل رہا ہے دین, خام خیالی ہے کسی کی, یہ دولت پر نہیں قائم, یہ پیسوں سے نہیں چلتا ہے دین. یہ محمد رسول اللہ کا نظام در و دیوار کا محتاج نہیں ہے, یہ دلوں کا سودا ہے. اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کا سودا کر لیا, پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی اس دل کو خرید نہیں سکتی, کیونکہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اتر رہی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اسی طرح قائم اور سالم رکھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی اتباع کرنے والا, اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. ہمیں غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہے, ہم تو بس اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی بڑی خوبی, اسلام نے کبھی کسی مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے کے اوپر صحیح طرح عمل کرنے والے بن جائیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں کسی کی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں, جو فیس بک اور واٹس ایپ یونیورسٹی کے کئی بڑے بڑے فتوے باز ہیں, مجھے ایک صاحب کا فون ہے, فلاں معاملہ ہو گیا اس پہ کچھ نہیں بولا, فلاں. ہر ایک معاملے پر بولنے کی بجائے پہلے یہ دیکھیں کہ جس زمین پر آپ رہتے ہیں یہاں آپ نے رسول اللہ کی اتباع کے متعلق کیا کیا ہے. خود دین کے اوپر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی, اللہ کی مدد بھی آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.